اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل شیء وجہ ووجہ دینکم الصلاۃ۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہم اپنے بچوں کو نمازی کیسے بنائیں۔ اس سلسلے میں بعض چیزیں آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر چیز کا ایک چہرہ ہوتا ہے، اور تمہارے دین کا چہرہ جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ یعنی نماز کے ذریعے انسان جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ نماز پڑھنے والا جو ہے مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے، کیونکہ نماز جو ہے وہ فرق پیدا کرتی ہے مسلمان کے درمیان میں اور غیر مسلمان کے درمیان میں۔ یعنی نماز پڑھنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، یہ مسلمان کہلایا جائے گا، اور اللہ کی عبادت نہ کرنے والا جو ہے غیر مسلمان ہے۔ تو چار گروہ ہیں، لوگوں کے چار گروہ ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، ایسے افراد کو جو ہے کیا کہا جائے گا؟ ایسے افراد کو مومن کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں؟ عمل صالح بھی انجام دیتے ہیں اور ایمان بھی رکھتے ہیں، تو یہ مومن کہلانے کے لائق ہے۔ لیکن دوسرے افراد، دوسرا گروہ جو ہے وہ ہے کہ نہ ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی عمل صالح انجام دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ کافر کہا جاتا ہے، کیونکہ نہ ان کے پاس ایمان ہے اور نہ ہی ان کے پاس عمل نیک ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ایمان تو رکھتے ہیں مگر عمل صالح انجام نہیں دیتے، ان کے پاس عمل صالح، عمل نیک جو ہے وہ نہیں ہے۔ ایسے افراد کو جو ہے فاسق کہا جاتا ہے، کہ جو اپنے کو مثلا بہت بڑے تصور کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا مومن اور متقی اور پرہیزگار نہیں ہے، تو یہ ایمان تو رکھتے ہیں مگر عمل صالح انجام نہیں دیتے، تو ایسے افراد کو جو ہے وہ فاسق کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے چوتھا گروہ جو ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ ایمان نہیں رکھتے لیکن عمل صالح ظاہراً انجام دیتے ہیں، یعنی ان کے پاس جو ہے وہ ایمان نہیں پایا جاتا ہے۔ جیسے آج بھی آپ اگر دنیا میں دیکھیں تو غیر مسلم جو ہے بہت سے ایسے ہیں کہ جو ایمان تو نہیں رکھتے ہیں لیکن نیک اعمال جو ہے وہ انجام دیتے ہیں، یا مثلا خود مسلمان جو ہے ایسے افراد پائے جاتے ہیں کہ جو ایمان نہیں رکھتے ہیں لیکن عمل صالح انجام دیتے رہتے ہیں، تو ایسے افراد کو جو ہے وہ منافق کہا جاتا ہے، کیونکہ منافق جو ہے اس کا کوئی ایمان، کوئی دھرم، کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے چار گروہ ہیں۔ صنف یصلون، نبی فرماتے ہیں کہ ایسا گروہ ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتا ہے وہ گروہ، وَلَكِنَّهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کیا ہے ان کی نماز میں؟ سہو ہے۔ مثلا نماز پڑھتے ہیں مگر صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے۔ قرآن بھی اس سلسلے میں کہتا ہے کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، یعنی وائے ان نماز گزاروں پر کہ جو نماز میں تساہلی سے کام لیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ انسان جو ہے اگر واقعی نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن نماز میں کاہلی اور تساہلی سے جو ہے مثلا انسان کام لے رہا ہے، تو حقیقت میں اس نے نماز کی معرفت کو حاصل نہیں کیا۔ پھر نبی نے فرمایا کہ یصلون احیانا ولا یصلون احیانا، دوسرا گروہ جو ہے میری امت کا وہ ہے کہ جو کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نماز نہیں پڑھتا، تو ایسے افراد بھی ہیں۔ مثلا مونڈ بن گیا تو نماز پڑھ لی، اور اگر مونڈ نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھی۔ مطلب جب بھی سوال کیا جاتا ہے بھائی آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی، کہا مجھے مثلا وقت نہیں مل پایا ہے۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیے کہ نماز جو انسان کے لیے ضروری ہے۔ پھر تیسری چیز میں جو ہے نبی نے فرمایا کہ صنف لا یصلون ابدا، فرماتے ہیں کہ ایک ایسا گروہ ہے کہ جو اصلا نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، جو نماز کے قریب جاتا ہی نہیں ہے، ان کے لیے سقر ہے، یعنی جہنم کا نیچے والا طبقہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا، خداوند عالم نے جو ہے قرآن کریم میں بھی
ارشاد فرمایا کہ جب جہنمیوں سے سوال کیا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، یعنی کیا وجہ ہوئی کہ تم اس جگہ آئے، تم جہنم میں آئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ قالوا لم نکو من المصلین، تو یہ افراد کہیں گے کہ ہم نماز گزاروں میں سے نہیں تھے، اس وجہ سے جو ہم سقر میں ڈالے گئے ہیں، جہنم کے نیچے والے طبقے میں ڈالے گئے ہیں۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا صنف یصلون ابدا وہم فی صلاتہم خاشعون، چوتھا گروہ جو ہے وہ ہے کہ جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں خشوع اور خضوع سے کام لیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں جو خشوع اور خضوع سے کام لیتے ہیں، تو ایسے افراد جو ہے ہمیشہ کامیاب ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ خود فیصلہ کرے کہ ان چاروں گروہ میں جو ہے وہ کون سے گروہ میں جو ہے وہ شامل ہے۔ اب کیا وجہ ہے کہ مثلا ہم اپنے بچوں کو نمازی کیسے بنائیں، کس طریقے سے مثلا ہمارا بچہ جو ہے نمازی بنے؟ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے پہلے خود عمل کریں، اس لیے کہ جب تک ہم خود عمل نہیں کریں گے تو بچوں کے اوپر جو ہے کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ ایک باپ جو ہے خود نمازی نہیں ہے، مگر وہ سوچتا ہے، آرزو رکھتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے بہت بڑا نمازی، متقی، پرہیزگار بن جائے۔ تو پہلے انسان خود عمل کرے، اسی کے بعد جو ہے دیکھا دیکھی جو ہے وہ عمل کیا جائے گا۔ تو انسان جو خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان چاروں صنفوں میں جو ہے وہ کون سی صنف میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ قیامت میں سب سے پہلے جو ہے وہ سوال نماز کے بارے میں ہوگا، لیکن یہاں جو ہے مختلف روایتیں ہیں۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ پہلا سوال جو ہے نماز کے بارے میں ہوگا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، سب سے پہلے سوال جو ہے ولایت علی کے بارے میں ہوگا، اور بعض کہتے ہیں کہ سب سے پہلا سوال جو ہے محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا جائے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی، موت کے بعد سب سے پہلے انسان سے جو سوال کیا جائے گا وہ توحید، نبوت اور ولایت کے بارے میں، کیونکہ یہ امتحان جو ہے وہ اعتقادی امتحان ہے، اس سلسلے میں جو ہے وہ سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے ایک موقع پر جو ہے پھر سوال کیا جائے گا، مگر سوال جو ہے وہ دل سے کیا جائے گا کہ تیرے دل میں کیا ہے، تیرے دل میں جو ہے مثلا کیا چیز ہے۔ تو رسول اسلام فرماتے ہیں کہ پہلا سوال ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں کیا جائے گا۔ اور ایک جگہ فروع دین کا امتحان ہے۔ فروع دین کا امتحان کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ تمام انبیاء نے نماز کے بارے میں وصیت کی ہے، تمام انبیاء کی آخری وصیت جو ہے نماز کے بارے میں، تمام اولیاء الہی نے نماز کی وصیت کی ہے، کیونکہ نماز کے حقیقت میں کچھ اثرات ہیں۔ یہ نماز کی فضیلت کے سلسلے میں ہم اپنے بچوں کو بٹھا کر سمجھائیں، انہیں بتائیں کہ نماز نہ پڑھنے سے کیا نقصانات ہیں، کیا ضرر ہیں، اور نماز پڑھنے سے کیا مفاد ہیں اور کیا فائدے ہیں۔ جب ہمارے بچے جو اس چیز کے بارے میں، فائدے اور نقصان کے بارے میں متوجہ ہوں گے تو وہ خود بخود جو ہے اپنے پروردگار کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوں گے، اور جس وقت کے اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوں گے تو وہ اپنی پیشانی کو پھر اس کی بارگاہ میں جھکائیں گے کہ جو ان کا خالق اور مالک ہے۔ اب نماز کے جو کچھ اثرات ہیں، سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ اگر انسان جو نماز پڑھ رہا ہے تو نماز انسان کے چہرے کو نورانی بنا دیتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز کے ذریعے انسان کا قلب جو ہے نورانی ہو جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز کے ذریعے انسان کے بدن کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ انسان کتنا ہی پریشان ہو، آج جو مثلا ہمارے جوان جو ہے روزگار سے پریشان رہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم خالی بیٹھے ہوئے ہیں، روزگار نہیں ہے، تو سب سے بہترین علاج یہی ہے کہ انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آنے کے بعد جب خدا کی بارگاہ میں مناجات کرے تو اس کی تمام پریشانیاں جو دور ہوتی چلی جائیں گی، کیونکہ سب سے بہترین سکون جو دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہے۔ اگر انسان سکون چاہتا ہے تو نماز کے اندر جو انسان کو سکون میسر ہو سکتا ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ نماز کے ذریعے قبر جو انسان کی نورانی ہو جائے گی، نماز کے ذریعے اللہ کی رحمت جو وہ شامل حال رہے گی، نماز کے ذریعے انسان جو نماز کے ذریعے پروردگار عالم اس سے راضی ہو جاتا ہے، نماز کے ذریعے انسان کو بہشت میسر ہوگی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ نماز کے کتنے بڑے مفاد ہیں، کتنے بڑے فائدے ہیں۔ واقعی اگر انسان جو ہے
خلوص دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد جب مناجات کرے تو پروردگار عالم جو اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے، اس کی تمام پریشانیاں جو دور ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن یہ انسان آئے تو صحیح اپنے اس معبود کی بارگاہ میں کہ جس نے انہیں خلق کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جو خالق ہے ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہمیں اس کے سامنے عبادت کرنی چاہیے، ہمیں اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے، تاکہ ہمارا پروردگار ہماری اس نماز کو دیکھنے کے بعد، ہماری دعا اور مناجات کو سننے کے بعد جو ہے ہماری دعاؤں کو پورا کر دے اور ہماری تمام پریشانیاں جو ہے وہ دور ہوتی چلی جائیں انشاءاللہ۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں اور اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول ہوں اور ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے پیروان میں شمار فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔